اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب حلقہ یارہ کے 5ویں حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کتاب کے مصنف کا نام ہے سید زید زمان حامد۔ اس وقت ہم اس کتاب کا جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے باطل لوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے۔ آج ہم اس چیپٹر کے سوالات و جوابات کے سلسلے کا آغاز کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال: ہم نے پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پر بنایا تھا، کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان بننے کے 68 سال بعد ہم اس نظریے کو بھول چکے ہیں؟ جواب: اس میں بہت سے عوامل ہیں۔ سارا قصور اگر ہم اپنے بڑوں پر ڈال دیں تو یہ بہت آسان ہوگا، لیکن اگر ہم ان حالات کو دیکھیں کہ جن میں پاکستان وجود میں آیا تھا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے بڑوں کو کتنی کٹھن مشکلات کا سامنا تھا۔ قیام پاکستان کے اعلان اور پاکستان کے قیام کے درمیان 8 سے 9 ماہ کے عرصے میں تقریباً 50 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ ہندوستان کے تقریباً ہر علاقے سے پاکستان کی جانب ہجرت ہو رہی تھی۔ 1.25 کروڑ مسلمان گھروں سے ہجرت کے لیے نکلے، جن میں سے 50 لاکھ راستے میں ہی شہید کر دیے گئے۔ انسانی تاریخ میں اس سے قبل اتنے بڑے پیمانے پر کبھی ہجرت نہیں ہوئی اور نہ ہی اتنا زیادہ قتل عام ہوا۔ کچھ عرصہ قبل افریقہ کے شہر روانڈا میں 2 قبیلے آپس میں لڑ پڑے، بے دریغ قتل عام ہوا اور تقریباً 5 لاکھ افراد مارے گئے۔ روس 10 سال افغانستان میں رہا، اس دوران 15 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ عراق میں امریکہ کو آئے تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں اور اب تک وہاں 10 لاکھ مسلمان شہید ہو چکے ہیں، مگر قیام پاکستان کے وقت صرف 8 سے 9 ماہ کے عرصے میں 50 لاکھ مسلمانوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ مشرقی پنجاب کے کنوؤں کا پانی پینے کے قابل نہ رہا کیونکہ وہ کنویں مسلمانوں کی لاشوں سے اٹے پڑے تھے۔ مسلمان لڑکیاں اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کنوؤں میں کود جاتی تھیں، مگر کچھ لڑکیاں اس لیے بچ جاتیں کہ کنوؤں میں پہلے سے موجود لاشوں کی کثرت کے باعث ان کے ڈوبنے کے لیے نہ پانی ہوتا نہ جگہ۔ پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جب ہندوؤں اور سکھوں کی جانب سے مسلمان قصبوں اور دیہاتوں پر فائرنگ ہوتی تو مسلمان لڑکیاں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے آ جایا کرتیں۔ وہ مرنا قبول کر لیتیں مگر خود کو ہندوؤں کے حوالے نہ کرتیں۔ ہندو مصنفین اب خود یہ حقائق بیان کر رہے ہیں۔ 50 لاکھ مہاجر جو ہجرت کر کے پاکستان پہنچے وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی 1000 سالہ تہذیب کے نمائندہ لوگ تھے۔ ان میں مزدور اور کسانوں سے لے کر علماء، دانشور، اساتذہ اور ادیب تک شامل تھے۔ انہوں نے اپنی زمینیں، جائیدادیں، لائبریریاں اور تمام اثاثے ہندوستان چھوڑ دیے اور لٹے پٹے پاکستان پہنچے۔ آدھے تو راستے میں ہی کٹ گئے، جو بچے ان کے آگے ایک ہی مقصد تھا: بقا۔ میرے والدین نے بھی ہجرت کی تھی اور میرے والدین کے والدین نے بھی۔ اس وقت میرے والد میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد ویکوی ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کے نام سے ایک ادارہ بنایا گیا کہ جس کی ذمہ داری یہ تھی کہ ہندوستان میں جاگیریں اور جائیدادیں چھوڑ کر آنے والے لوگوں کو پاکستان میں زمینیں اور جائیدادیں دے۔ ایک قانون یہ بنایا گیا کہ وہ لوگ ہندوستان جائیں اور کاغذات بنوا لائیں جن میں یہ لکھا ہو کہ فلاں کے پاس اتنے ایکڑ زمین، اتنے مکانات اور باغات تھے۔ ان کاغذات کی روشنی میں سب کو یہاں اتنی ہی جائیداد دی جاتی تھی۔ جائیداد اور زمینوں کے حصول کے لیے لوگوں نے رشوت اور بدعنوانی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ قارئین نے اگر اس حوالے سے تفصیل جاننی ہو تو قدرت اللہ شہاب کی کتاب شہاب نامہ پڑھیے۔ اس لوٹ مار کا نتیجہ یہ ہوا کہ جاہل اور بدعنوان لوگ جائیدادوں اور جاگیروں کے مالک بن کر شرفا بن بیٹھے اور حقیقی شرفا نوکریاں اور کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگیاں گزارنے لگے۔ پورا سماجی ڈھانچہ ہی تبدیل ہو گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بھی یہی ہوا تھا۔ حقیقی اشرافیہ کو انگریزوں نے شہید کر دیا اور غداروں کو جاگیردار بنا دیا گیا۔
آج جو طبقہ پاکستان پر حکومت کر رہا ہے، 100 سال پہلے یہ سب لوگ انگریزوں کے ملازم تھے۔ کوئی انگریزوں کے گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، کوئی ان کے جوتے پالش کرتا۔ انگریز خوش ہو کر انہیں جاگیروں اور جائیدادوں سے نواز دیتا۔ در حقیقت 1857 کی جنگ آزادی میں جن لوگوں نے مسلمانوں سے غداری کی اور انگریزوں کا ساتھ دیا، ان کو جاگیریں دی گئیں۔ یہ سب تاریخ رقم ہے، مگر ہمیں پڑھائی نہیں جاتی۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو طبقہ اشرافیہ سامنے آیا، وہ انگریزوں کے وفاداروں اور قوم کے غداروں پر مشتمل تھا۔ قیام پاکستان کے فوراً بعد قائد اعظم کا انتقال ہو گیا۔ کچھ سال بعد لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صاحب علم اشرافیہ بیچارے ادھر ادھر بکھر گئے۔ غلام محمد جیسے معذور شخص کو، کہ جو بول بھی نہیں سکتا تھا، ملک کا صدر بنا دیا گیا۔ اس کی سیکرٹری مس بورل ایک امریکی خاتون تھی۔ چونکہ لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ صدر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لہٰذا مس بورل اپنی مرضی کا ترجمہ کر کے سب کو یہ بتاتی تھیں کہ صدر صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ مس بورل کی بتائی ہوئی باتوں پر پاکستان کے قانون بنے۔ کیا آپ یقین کریں گے، ایک امریکی لڑکی صدر پاکستان کی سیکرٹری تھی اور اس کی مرضی سے حکومت چلتی تھی۔ ان حالات میں پاکستان کا نظریہ کیسے پنپ سکتا تھا؟ اس کے بعد ایوب خان نے کافی اچھے کام کیے۔ ایوب کے دور میں بننے والا 5 سالہ منصوبہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین منصوبہ تھا۔ تربیلا اور منگلا ڈیم بھی اسی دور میں بنے۔ نہروں اور سڑکوں کا نظام بہتر بنایا گیا۔ لیکن یہ سارے ترقی نظریے کے بغیر کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایوب خان کے جانے کے چند سال بعد ہی پاکستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان کے ٹوٹنے کا سامان قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی فراہم ہو گیا تھا کہ جب یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی یا بنگالی۔ مولانا بھاشانی نے 1956 میں ہی یہ کہہ دیا تھا، ہم پاکستان کو السلام علیکم کہتے ہیں، یعنی شروع ہی سے فساد کھڑا کر دیا گیا تھا۔ پاکستان 1971 میں نہیں، 1956 میں ہی ٹوٹ گیا تھا۔ جو چیز ہمیں جوڑ سکتی ہے وہ اسلام اور پاکستانیت ہے۔ اس پر حکمرانوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ اگر اسلام اور پاکستان کو کمزور کریں گے تو پھر صوبائی خود مختاری کے نام پر پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ پہلے ہی پوری مسلمان دنیا کو مزید تقسیم کرنے کے لیے پورے مشرق وسطیٰ میں خون ریز جنگیں برپا کر دی گئی ہیں۔ بڑے بڑے مسلمان ممالک عراق، شام، مصر، لیبیا، سوڈان، یمن کو قومیت، لسانیت اور فرقہ واریت کی بنیادوں پر مسمار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پر بھی شدید حملے جاری ہیں۔ عرب دنیا مکمل طور پر تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ اگر کوئی مسلمان ملک بچے ہیں تو وہ ترکی، ایران اور پاکستان ہیں۔ پاکستان عالم اسلام کا سب سے مضبوط ترین اور ایٹمی طاقت ہے۔ اگر پاکستان کو نعوذ باللہ کچھ ہو گیا تو امت مسلمہ کا مستقبل ڈوب جائے گا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کی سب سے خوش قسمت نسل آپ ہیں۔ اس موقع کو ضائع مت کیجیے۔ ہم مزید 20 سے 30 سال ایک اور نسل کا انتظار نہیں کر سکتے۔ یہ کام آپ کو ہی کرنا ہوگا۔ سوال: کیا ہم تحریک پاکستان کو جہاد کہہ سکتے ہیں؟ جواب: ہر دور میں معاملات جو سمت اختیار کرتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضی اور اس کے رازوں کو سمجھیے۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی شخص یہ کہتا کہ میں قلم سے جہاد کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کا جہاد قبول نہیں فرماتا، کیونکہ اس دور میں جہاد بالسیف کی ضرورت تھی۔ دشمن مسلمانوں کی صفوں میں گھس آیا تھا۔ پوری جماعت قیام میں ہو اور آپ رکوع میں چلے جائیں اور کہیں کہ میں بڑی نیکی کا کام کر رہا ہوں، تو اللہ آپ کی اس نیکی کو ٹھوکر مار دے گا، کیونکہ آپ کو جماعت کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ اللہ کی منشا اسی میں ہے۔ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا۔ کبھی ایسا دور بھی آتا ہے کہ جب تلوار سے جہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر تلوار نکال لی جائے اور کہا جائے کہ میں جہاد کر رہا ہوں تو فساد ہی پیدا ہوگا۔ آج پاکستان میں ایسے بہت سے گروہ ہیں کہ جو خودکش حملے کر کے نام نہاد اسلامی نظام لانے کی بات کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہاد کر رہے ہیں، حالانکہ وہ فساد کر رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے بدترین گڑھوں میں تباہ و برباد کرے کہ وہ بے گناہ مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں۔ پاکستان میں شریعت نافذ کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالنے کی نہیں، بلکہ علمی، نظریاتی، روحانی، قانونی اور فکری جد و جہد کی ضرورت ہے۔ افغانستان سے امریکی فوجوں کو بے دخل کرنے اور کشمیر آزاد کروانے کے لیے تلوار کی ضرورت ہے۔ اس فرق کو سمجھنا لازم ہے، ورنہ دنیا میں بھی فساد پھیلے گا اور آخرت بھی تباہ ہوگی۔ 20ویں صدی کے آغاز میں مسلمانوں کا سب سے بڑا جہاد یہی تھا کہ اپنے لیے الگ خطہ زمین حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ آج کے دور میں سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا جائے، تاکہ آنے والے دور میں پاکستان میں شریعت کا نفاذ کر کے اس کو امت مسلمہ کے اتحاد اور عروج کا مرکز بنایا جا سکے۔ پاکستان کے قیام کی جد و جہد بھی جہاد تھی، اور آج پاکستان کا دفاع بھی جہاد ہے۔ جس نے اس میں شک کیا وہ ہلاک ہوا۔ 1937 عیسوی کے انتخابات میں کانگریس کو کامیابی ملی تو مسلمان بہت دل برداشتہ ہوئے۔ بہت سے مسلمانوں کو مسلم لیگ پر یقین ہی نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے کانگریس کو ووٹ دیے۔ کانگریس نے کامیابی کے بعد اپنی حکومت والے صوبوں میں اذان تک پر پابندی لگا دی۔ مسلمان بچوں کو ہندو ترانہ وندے ماترم پڑھنے پر مجبور کیا گیا اور مسلمانوں کا جینا حرام کر دیا گیا۔ یہی ہندو تھے کہ جن پر مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، اور کبھی انہیں مسلمانوں سے کوئی شکایت نہ ہوئی تھی۔ اگر مسلمان تلوار کے زور پر ہندوؤں کو مسلمان کرتے تو 1000 سالہ دور حکومت کے بعد ہندوستان میں ایک بھی ہندو باقی نہ رہتا۔ مگر 1000 سالہ غلامی کے بعد جب کانگریس کو چند سال کے لیے صوبائی حکومتیں ملیں تو انہوں نے طاقت کے زور پر مسلمانوں کو ہندو بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ قائد اعظم تقریباً 15 سال تک کانگریس کے رکن رہے تھے۔ ان سے زیادہ برداشت رکھنے والا رہنما کوئی نہیں تھا۔ وہ ہندو، مسلمان، سکھ اور پارسی سب کو ساتھ لے کر چلنے کے خواہاں تھے۔ مگر بعد میں ہندوؤں کے متعصب رویے سے تنگ آ کر کانگریس چھوڑ دی اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ اگر قائد اعظم جیسا صلح جو رہنما بھی ہندوؤں کے ساتھ گزارا نہیں کر سکا اور اسے کانگریس چھوڑنی پڑی، تو کوئی اور مسلمان ہندوؤں کے ساتھ کیسے گزارا کر سکتا ہے؟ مگر 1930 کی دہائی میں قائد اعظم مسلمانوں کے رویے سے اس قدر مایوس ہو گئے کہ ہندوستان چھوڑ کر برطانیہ چلے گئے۔ علامہ اقبال ان سے ملنے برطانیہ گئے اور انہیں سمجھایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ ہی ان کی قیادت کر سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی اس ترغیب کے بعد ہی قائد اعظم واپس ہندوستان تشریف لائے اور ہند کے مسلمانوں کی قیادت سنبھالی۔ 1939 میں جب کانگریس کی حکومت ٹوٹی تو قائد اعظم نے مسلمانوں کو یوم نجات منانے کو کہا۔ ہندوؤں کے ظلم کو دیکھنے کے بعد ہی مسلمانوں کو ہوش آیا اور انہوں نے قیام پاکستان کے لیے جد و جہد شروع کی اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ آج کہنے کو تو ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں، مگر ان کی حالت اچھوتوں سے بھی بدتر ہے۔ آپ جب بھی وہاں الیکشن کرائیں گے 99% سیٹیں ہندو یا غیر مسلم ہی جیتیں گے۔ کانگریس نے چند کرائے کے مولوی رکھے ہوئے ہیں کہ جو ذرائع ابلاغ کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان یہاں بہت خوش ہیں اور بہت اچھی حالت میں ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ ہندوستان کا سابق صدر ڈاکٹر عبدالکلام بظاہر تو مسلمان تھا، مگر وہ ہندوؤں سے بھی بڑھ کر ہندو تھا۔ مندروں میں جا کر پوجا کرتا۔ چند اداکاروں مثلاً شاہ رخ خان، سلمان خان وغیرہ کو دکھا کر بتایا جاتا ہے کہ ہم ہندوستان میں مسلمانوں کو بہت عزت دیتے ہیں، مگر ہندوستان ہی کی مسلمان اداکارہ شبانہ اعظمی کا بیان آیا کہ انہیں ممبئی میں کرائے پر مکان نہیں ملتا کیونکہ وہ مسلمان ہیں۔ اب ہندو صہیونی نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد تو ہر لمحے مسلمانوں کو یہ خطرہ رہتا ہے کہ گجرات جیسے قتل عام ہر شہر میں برپا کیے جائیں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی نہ جان سلامت ہے، نہ مال، نہ عزت، نہ آبرو، نہ ایمان۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی دردناک حالت کو دیکھ کر قائد اعظم اور اقبال کی فہم و فراست پر یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک آزاد مسلمان ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ بلا شبہ
پاکستان برصغیر کے مسلمانوں کی بقا کا سوال تھا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، وہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ کیا آپ کا شعور قائد اعظم سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کی فراست اقبال سے زیادہ ہے؟ 20ویں صدی کے سب سے بڑے مفکر اور دانشور، چاہے مشرق کی بات ہو یا مغرب کی، اقبال ہی تھے۔ اقبال نے 1930 کے خطبہ الہ آباد میں یہ نہیں کہا تھا کہ پاکستان کو الگ ہونا چاہیے، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہوگا، یعنی انہوں نے پیشن گوئی کی تھی۔ تحریک پاکستان کے دوران تلوار نکالنے کی اجازت نہیں تھی۔ پاکستان عوامی، مذہبی، سیاسی اور روحانی تحریک کے ذریعے وجود میں آیا۔ 1946 کے انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ مسلمان ہرگز پاکستان کے دعوے سے دستبردار نہیں ہوں گے، تو انگریزوں نے بھی بھرپور مزاحمت کی۔ اس وقت قائد اعظم نے مسلمانوں کو گھروں سے نکل کر ڈائریکٹ ایکشن یعنی باقاعدہ مسلح جدوجہد کرنے کی اجازت دے دی۔ اس پر انگریز حکومت سراسیمہ ہو گئی اور مطالبہ پاکستان کو تسلیم کر لیا گیا۔ جہاں براہ راست عمل کی ضرورت تھی وہاں مسلمانوں نے عمل کا راستہ اپنایا، جہاں تدبیر کی ضرورت تھی وہاں تدبیر کی۔ ہجرت کے دوران مسلمان چونکہ نہتے ہوتے تھے، لہٰذا پورے کے پورے قافلے مار دیے جاتے۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر آنے والی کئی ریل گاڑیوں میں سے صرف لاشیں نکلتیں، جبکہ پاکستان سے دہلی پہنچنے والی ریل گاڑیوں میں سے زندہ لوگ ہی برآمد ہوتے۔ پاکستان سے ہندوستان ہجرت کرنے والے ہندو اور سکھ اپنا سب کچھ ساتھ لے کر گئے، کیونکہ پاک فوج نے قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا بازار گرم نہ ہونے دیا تھا۔ ممتاز مفتی کی کتاب الکھ نگری میں یہ واقعہ تحریر کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے قتل و غارت کے جواب میں ان کے گاؤں کے نوجوانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور جوش میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہندوؤں اور سکھوں کو قتل کریں گے، مگر گاؤں کی عورتیں راستے میں آ گئیں اور اپنے مردوں کو انتقامی کارروائی سے روکا۔ مگر ہندوستان میں ہندوؤں اور سکھوں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ پاکستان کی قدر کیجیے، اس آزادی کی قدر کریں کہ جو ہمیں حاصل ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا، کیوں اتنی قربانیاں دیں۔ ہر شخص خود اپنا ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو اسے سمجھانا ممکن نہیں، لیکن آنے والا دور پڑھے لکھے ذمہ دار نوجوانوں کا ہے۔ وہ نوجوان جو شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں انہیں ہم کہیں گے کہ ہوش میں آؤ۔ پوری دنیا کے کفار ہمیں ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ بوسنیا کے مسلمان اگرچہ مغرب زدہ تھے، مگر جب 1992 سے 1996 کے درمیان یوگوسلاویہ کو توڑنے کے لیے خانہ جنگی شروع کی گئی تو جس طرح بوسنیا کے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ قتل عام کرنے والے عیسائی تھے۔ ان کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی کہ یورپ میں کوئی مسلمان ریاست ہو، لہٰذا بوسنیا کے مسلمانوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کو نظر انداز کر کے جس طرح 2 لاکھ مسلمان عورتوں، بچوں اور نوجوانوں کو ذبح کیا گیا، اس کے ذکر سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 1 لاکھ سے زائد مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی گئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انگریزوں نے بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا اور خلافت عثمانیہ کو توڑ کر ترک مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا اور عرب بغاوتیں کر رہے تھے، تو اس وقت بھی مسلمان خون کے آنسو رو رہے تھے۔ تب علامہ اقبال نے کہا تھا، مسلماں کو مسلماں کر دیا طوفان مغرب نے۔ بوسنیا کے مسلمان اب کہتے ہیں کہ ہمیں مسلمان کرنے والے سربیا کے لوگ تھے۔ اگر وہ ہم پر ظلم نہ کرتے تو ہمیں یاد ہی نہ آتا کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ اپنی شناخت کو پہچانو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط نہیں کرو گے تو تمہارا دشمن تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ تم اپنے آپ کو پہچانو یا نہ پہچانو، تمہارا دشمن تو تمہیں خوب پہچانتا ہے۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ صرف دشمن کا مقابلہ ہی نہیں کرنا، بلکہ اپنا نظریہ اور اپنی سوچ بھی دنیا کے سامنے پیش کرنی ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، دونوں میں اس وقت ایک بہت بڑا نظریاتی اور روحانی خلا ہے، اور اب یہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کی قیادت سنبھالیں۔ اس وقت انسان نے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں،
ان میں سے اشتراکیت تباہ ہو چکی ہے، سرمایہ دارانہ نظام تباہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے مغربی استعمار اسلام سے خوف زدہ ہے، کبھی حجاب پر اور کبھی مساجد کے مینار پر پابندی لگا دیتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسلام کو دہشت گرد مذہب کے طور پر پیش کرنے کی منظم سازش جاری ہے، حتیٰ کہ عراق میں بدترین دہشت گردوں کو اسلامی خلافت کا علم بردار بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود مغربی دنیا میں اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین ہے۔ فرانس میں تو یہ حال ہے کہ ان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ آئندہ 25 سالوں میں فرانس میں اتنے مسلمان ہو جائیں گے کہ شاید فرانس یورپ کا پہلا اسلامی ملک بن جائے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو جس طرح مغرب زدہ اور ہندوستانی ثقافت کا رسیا بنایا جا رہا ہے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ اردو زبان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے۔ اقبال کا کافی زیادہ کلام اردو میں ہے۔ دین کے حوالے سے بھی اردو میں بہت زیادہ کام ہو چکا ہے۔ ہماری تاریخ بھی اردو زبان میں لکھی گئی ہے، لیکن آج کے نوجوان اردو نہیں پڑھتے، اردو نہیں سیکھتے، انہیں عربی اور فارسی سے بھی واقفیت نہیں ہے۔ ساری توجہ کمپیوٹر اور ٹی وی پر ہے۔ ہماری اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی کتابیں عیسائی آکسفورڈ اور کیمبرج میں لکھتے ہیں۔ ہم نے 8ویں 9ویں کلاس کی مطالعہ پاکستان کی کتاب اٹھا کر دیکھی تو اس میں پاکستان کا نام تک نہیں تھا۔ وہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی کی شائع شدہ تھی۔ اس میں گندھارا تہذیب کا ذکر تھا، اشوکا کی بات ہوئی تھی، چندر گپتا کے حوالے سے بھی بتایا گیا، مگر پوری کتاب میں پاکستان کا ذکر تک موجود نہ تھا۔ ایک ایسی قوم کہ جو اپنی تاریخ سے ناواقف ہو، ایک ایسے پودے کی مانند ہوتی ہے جس کی جڑیں زمین سے اکھڑ چکی ہوں۔ اس وقت اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ ہماری نوجوان نسل اردو سیکھے اور سمجھے۔ یہ مشکل کام نہیں ہے، 6-7 ماہ اردو کتابیں پڑھیں، آپ کی اردو اچھی ہو جائے گی۔ نسیم حجازی کے ناول، علامہ اقبال کی شاعری، قدرت اللہ شہاب اور ممتاز مفتی کی کتابیں پڑھیں، مسلمان غازیوں کے کارناموں پر مبنی کتابیں پڑھیں۔ ان موضوعات پر انگریزی کی کتابیں اتنی اچھی نہیں ہیں کہ جتنی اردو میں ہیں یا عربی اور فارسی میں۔ تھوڑی محنت کریں، اردو، عربی اور فارسی سیکھیں۔ فارسی اردو کے بہت قریب ہے۔ اقبال کا تقریباً 50% کلام فارسی میں ہے، جسے سمجھنے کے لیے فارسی آنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنی اساس کی طرف لوٹنا ہے۔ آج وعدہ کریں کہ ہم نے اردو زبان کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ اقبال کے کلام کو پڑھ کر یقیناً آپ میں نیا جوش و جذبہ بیدار ہوگا۔ اقبال کا کلام اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، اس کو ضائع مت کیجیے، اس کی قدر کیجیے گا۔ اقبال کے کلام کو پڑھیے، ممکن نہیں کہ آپ کے شعور میں انقلاب نہ برپا ہو اور آپ کے وجود میں عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگ نہ بھڑک اٹھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔